بولتے کہ نہیں بولتے بھائی؟ ارے بولو نا، توجہ ادھر رکھو، توجہ ادھر رکھو، سنو میری بات. بولتے کہ نہیں بولتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے کہ میں پیسہ بھیج رہا ہوں، میں کمائی کر رہا ہوں، میں محنت اور مشقت کر رہا ہوں. ایک پیغام میں چھوٹا سا لکھ کے بھیجا تھا، پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب یہی بات اللہ کے کلام کی آتی ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب یہی چیز اللہ کہتے ہیں کہ میرے کلام کو تم لوگوں نے بڑا اس کے اوپر ظلم کیا ہے، بڑی ناانصافی اس کے ساتھ کی ہے، تب تو ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، کبھی کوئی حیا نہیں آتی. کتے کا ظلم نظر آ رہا ہے، بچے کے اوپر ہونے والا ظلم نظر آ رہا ہے، ہاں، لیکن اللہ کے کلام پہ ہونے والا ظلم نظر نہیں آ رہا. 60 سال ہو گیا گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، 50 سال ہو گیا گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، 40 سال ہو گیا گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، 30 سال ہو گیا. اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچتے ہوئے میری بات سننا. مجھے بیان کرنا آتا نہیں، سب سے پہلے یہ بات آپ کو سنا دوں. میں تھوڑی سی اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نہ واعظ ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ مجھے کوئی اچھی بات کرنی آتی ہے، اس لیے ذرا میں اپنے دل کا صرف درد آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ذرا سماعت فرما لیں. 30 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، 50 سال ہو گیا، 60 سال ہو گیا، گھر میں محرابوں میں قرآن سجا ہوا ہے، کبھی پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین انتظام فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ جوان نہیں ہو گئے، بوڑھے ہونے کے قریب آ گئے، ادھیڑ عمر کے ہو گئے، اللہ نے آپ کے لیے دعوت کا راستہ رکھا کہ جاؤ اس کے اندر تو قرآن سیکھ لو. وہاں تو کوئی شرم ورم والی بات نہیں ہے نا بھائی، وہاں پر آپ مسجد میں مقید ہیں، آپ کے پورے ہم عمر لوگ موجود ہیں، وہاں پر کائے کی شرم؟ اتنا اچھا راستہ ہے، ہم لوگ ضرورت نہیں ہمارے کو، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا کچھ ہے نہیں، اس کے باوجود ہماری اجارہ داری ایسی ہے کہ نہ ہم بچوں کو قرآن پڑھانے کو تیار، نہ حدیث پڑھانے کو تیار، نہ اللہ کا کلام پڑھانے کو تیار، نہ رسول کا کلام پڑھانے کو تیار. اب آپ ذرا سوچئے دل پہ ہاتھ رکھ کے، میں بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، ذرا سا دل تھام کے سننا میری بات دوستو، کہ کیا ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے. میرے پاس خود آتے ہیں لوگ بتانے کے لیے، کہتے ہیں مل صاحب پتہ نہیں اسکول نہیں جا رہا. ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسکول نہیں جا رہا، مدرسہ ڈال دو، قرآن پڑھا لو، حدیث پڑھا لو، اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھا لو. نہیں مول صاحب، پھر ایک تعویذ تو بھی دو، بچہ اسکول کو جانا ہو. اسکول جانے کے لیے تعویذاں ڈال کے بھیجتے، فجر کو نہیں اٹھے پرواہ نہیں، اللہ کا کلام نہیں پڑھے پرواہ نہیں، 7 بجے اٹھ کے جو ہے نہا دھو کے بچوں کے واسطے کھانا پکایا جا رہا، روٹیاں ڈالی جا رہی، سالن بنایا جا رہا، ٹفن بنا جا رہا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی اس کی فکر ہے، اگر اس کی 50% بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی فکر کر لیں، اللہ کی قسم پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. دشمن اپنے تعصب کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، لیکن ہم لوگوں کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ ہم جاگنے کو تیار نہیں، اللہ کا کلام اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں، اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے کو تیار نہیں. کوئی بوڑھے کی جو ہے شرما شرمی میں، کوئی بوڑھا ہونے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے دور کر رہا ہے. کوئی جوان یہ کہتا ہے کہ بھئی میری عمر ہو گئی، اب میرے کو کہاں یاد ہوتا. کوئی بچہ اگر ہے تو پھر اس کو اسکولوں کی بیماری نے رو کے رکھا ہے. تو مجھے بتاؤ، یہ 3% لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ کیا پورے جو ہے 1 ارب 2 ارب مسلمانوں کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ دین سمجھانے کے لیے وہ لوگ کافی ہو جائیں گے؟ مسلمانوں، ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں تو دین ہے. اپن کیا سمجھتے؟ بولو. میرے گھر میں دین ہے سمجھ رہے ہیں اپن. ہاں، یہ زام میں نہ رہیے آپ، یہ غلط فہمی میں نہ رہیے آپ. مستقل جان مال کے ساتھ جب تک آپ اور میں اس کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے، اللہ کی قسم ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے.
سمجھ لیں، کان کھول کے میری بات سننا دوستو، علماء سے اپنا تعلق قائم رکھو، حفاظ سے اپنا تعلق قائم رکھو، قرآن گھر میں پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ۔ قرآن ہی ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو چھوڑنے کے بعد جو حالت، جو حشر نشر ہمارا قیامت میں بھی ہونے والا ہے، وہ بڑا عجیب ہے دوستو۔ اچھا، میں ایک سوال آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں گے میری بات کا؟ بولو نا، سب جواب دیں گے میری بات کا؟ ایک سوال میرا آپ حضرات سے ہے، وہ سوال یہ ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ سن لیں، اس کے بعد میں اپنا سوال دہراؤں گا۔ واقعہ یہ ہے دوستو کہ ہم لوگ جو ہے کانا، آنکھاں، منہ، زبان، دل، گردے، دماغ سب بند کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تعصب پسند تنظیمیں جو ہے اپنی پورے شباب پر محنتیں کر رہی ہیں۔ بولو میرے ساتھ، اپنے پوری شباب پر محنتیں کر رہی ہیں، ایسی محنتیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نام یہاں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ کوئی انتشار والا پہلو جو ہے رونما ہو جائے، اس وجہ سے خالی واقعہ جو ہے پیش آنے والا واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حضرت کو تھوڑا سا جگہ دے دو، راستہ دے دو، بیٹھ جاؤ، پروگرام کے بعد مل لو، بیٹھو۔ السلام علیکم۔ بہت معافی چاہتا ہوں، مکیل بنانا آرام سے بنانا، آرام سے۔ تھوڑا غور سے میری بات سن لینا، توجہ کے ساتھ۔ ہندو انتہا پسند تنظیموں کے 3 پارٹیوں کے لوگ جو ہے ترکی گئے۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے نہیں ہے، آپ لوگ بے خبری میں، بے ہوشی میں، غفلت میں سو رہے ہیں، ذرا میری بات کان کھول کے سن لیجئے۔ اگر کوئی بھی الزام آیا تو میں اپنی جان پہ لینے تیار ہوں، ٹینشن نہ کھولو، اجتماع کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہندو انتہا پسند تنظیمیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، نہیں نامہ بولو، نامہ بھی بولنے میں کو ڈر نہیں ہے، مگر تم لوگوں میں سے آدھے بھاگ جاتے۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے؟ سوال ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ اچھا، تھوڑے جنے شریف ہے، بالکل نہیں معلوم لوگ کچھ بھی۔ ہندو انتہا پسند تنظیموں میں سے 3 جماعتوں کے، 3 تحریکات کے 3 ممبر ترکی کو گئے۔ کہاں پر گئے بولو؟ ترکی گئے۔ ترکی جا کر کے وہ لوگ ایک تحقیق کر کے آئے۔ تحقیق کیا کر کے آئے بولے تو بغیر بم کے، بغیر میزائل کے، بغیر تمنچے کے، بغیر بندوق کے ترکی میں سے اسلام کیسا ختم کرے وہ ریسرچ کرنے ہندوستان سے ٹیم گئی۔ اپن لوگ کانا آنکھاں بند کر لے کے پاگلوں کے سر کا سو رہے، اپن سوتے رہو، پھر کیا ہوتا وہ بھی دیکھو، پھر جیسا دوسرے جوتے کھا رہے نا ویسے جوتے کھانے کی نوبتیں آتے۔ میری بات سننا دوستو کان کھول کے۔ 3 تنظیموں کے 3 ارکان جو ہے، 3 ممبرز جو ہے، ہر پارٹی سے 3 ممبرز ترکی کو گئے۔ ترکی کو، میری بات نہیں ہے، ڈارک ویب سائٹ پہ آپ جو ہے جا کر کے دیکھیں گے تو اس کی تحقیق آپ کو مل جائے گی۔ سمجھ گئے ہوں گے، چند اشارہ کرنے والوں کے لیے کر دیا ہوں میں، جو نہیں سمجھے اچھا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، سمجھ گئے گڈ، نہیں سمجھے ویری گڈ۔ تو ہندو انتہا پسند تنظیموں کے 3 پارٹیوں کے الگ الگ 3 ممبر بنا کر کے ایک ٹیم ہندوستان سے 9 ممبر پر مشتمل ترکی کو گئی۔ وہ جا کر کے ریسرچ اور تحقیق کر کے آئے کہ بغیر مارا کٹائی کے، بغیر فتنے فساد کے، بغیر توپ گولہ باری کے، ہماری طرف سے کچھ بھی محنت کرے بغیر اسلام کیسا ختم ہوا، وہ دیکھنے کے واسطے ہندوستان سے ٹیم گئی۔ تھوڑا سن رہے میری بات آپ لوگ؟ ہندوستان سے ٹیم گئی، جانے کے بعد میں ان لوگ وہاں محنت کرے 90 دن۔ کتنے دن محنت کرے بولو؟ 90 دن محنت کرے۔ محنت کرنے کے بعد وہ لوگ ایک رزلٹ لے کر کے آئے۔
ایک نتیجہ لے کر کے آئے کہ 3 چیزوں پر محنت کریں گے تو ان لوگوں کو مسلمانوں کو آسانی سے صاف کر سکتے بول کے. وہ 3 کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلے ان لوگوں نے جو ایجنڈا لکھا، 3 ایجنڈے لے کر کے آئے. پہلا ایجنڈا ان لوگوں نے لکھا کہ تعلیمی پالیسی کو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مطابق بنا دیا جائے. تعلیمی پالیسی کو بولو نا، ارے بولو نا یارو، ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مطابق بنا دیا جائے. اور آپ لوگوں کے علم میں ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، ہے تو بہت اچھی بات، شاباش، آپ جاگ رہے ہیں اس کا مطلب. لیکن نہیں ہے تو ذرا سنو کہ پارلیمنٹ میں خاموش رات میں ایک میٹنگ بلائی گئی، راتوں رات ہندوتوا آئیڈیالوجی پر تعلیمی پالیسی ہوگی. اس پر ان لوگوں نے باقاعدہ ایک جو ہے اپنا ایک وہ لوگ جو ہے الگ سے بل بنا لیے. بل پاس ہو گیا، سائنا بھی ہو گئے، دستخطاں بھی ہو گئے. اب 2024 میں جو آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے اس کے کتابیں آپ کو الگ ہی دیکھنے کو ملنے والی ہیں. دیکھ لینا. میں اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا تو گوگل پہ تو یقین کرتے ہیں نا آپ لوگ. اپن لوگ آج کل جو ہے نا یہ باباؤں کو چھوڑ دیے، گوگل بابا کے مرید ہو گئے اپن، فیس بک بابا کے مرید، ٹویٹر بابا کے مرید، انسٹاگرام بابا کے مرید. یہ پورے بابا ہیں آج کل فیمس ہے، اس کے مرید ہے اپن. تو اب آپ کو اس پہ یقین ہے نا صاحب، اس پہ ہی دیکھ لو کھول کے. 5ویں کلاس کی سائنس کی بک میں سوال لکھا ہوا ہے، 5ویں کلاس کی سائنس کی بک میں سوال لکھا ہوا ہے، ہندوستان میں کتنے ایسے درخت ہیں جو آکسیجن بھی ریلیز کرتے ہیں اور ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے. اسکول میں یہ سوال کا کیا مطلب؟ اب باقاعدہ سلیبس میں وہ چیز داخل کر دی گئی. اور ایک نہیں بتا رہا ہوں میں، ایک مثال دیا ہوں آپ کو. آپ کتاب کھولیں گے، آپ گوگل سرچ کریں گے تو آنے والی کتابوں کا آپ اندازہ ہو جائیں گا آپ لوگوں کو کیا ہونے والا ہے. ہم لوگاں جو ہے اندھے بہرے گونگے بن کے بیٹھے ہوئے، سمجھ نہیں آ رہا ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں اپن. نہ ہم کو اللہ سے واسطہ، نہ رسول سے واسطہ، نہ ہمیں قرآن کی تعلیم چاہیے، نہ دنیاوی تعلیم میں ہم لوگ ہوش مند بننا چاہتے ہیں. وہ لوگ بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا ہے، بہت لمبی بات ہو جائے گی. حضرت آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم حضرت سے استفادہ کریں گے. میں مختصراً 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. دوسری بات، پہلا ایجنڈا وہ لوگ لے کر کے آئے کہ تعلیمی پالیسی کو ہندوتوا آئیڈیالوجی پر بنایا جائے. دوسرا وہ لوگ جو نسخہ لے کر کے آئے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اتنا الجھا دو کہ ان لوگ آپس میں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا. یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی لے کر آئے. اب کیا ہے، انہیں ہاتھ کئی کو چیرا، انہیں ہاتھ کئی کو اٹھایا، انہیں اس میں کئی کو گیا، انہیں یہ جماعت میں کئی کو گیا، انہیں اس میں کئی کو گیا، ہم اس میں مر جاتے رہنا. یہ اپنی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، باقاعدہ انتظام ہوا ہے. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، پی سبرامنیم سوامی کا 2011 کا ویڈیو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کھلے الفاظ میں انہیں بول رہا کہ ہم خود شریراں چھوڑے ہوئے ان کے اندر جو اس کام پر مامور ہے، باقاعدہ سیلری لے کے کر رہے ہیں لوگ کام. ہم خود چھوڑے ہوئے ہیں، بول رہا انہیں کھل کے بول رہا. تو دوسری جو پالیسی لے کر آئے وہ لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی لے کر آئے. اور تیسرا جو چیز لے کر آئے نا، ذرا آپ کے کان جو ہے نا بجنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد میں. آپ لوگاں جو ہے ملصاباں بولے تو آپ لوگاں بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں نا، ذرا اس کے واسطے ذرا میری بات کان کھول کے سنو کہ ان لوگوں کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ کیا ہے. یہ آپ لوگاں جن کو ملصاب بول کے لائٹ لے لیتے نا، وہ ان کے پاس اتنی اہم چیز ہے کہ ان لوگاں ایجنڈوں میں عظیم ایجنڈے کے نام سے یہ چیز لے کر آئے کہ عوام کو ان کے علماء سے کاٹ دو. ریزن لکھے ان لوگاں. ریزن یہ ہے کہ ان کو جتنا بھی نورانی فیڈنگ ملتی ہے، ان کو یہ ملتی ہے مدرسوں سے، ملصابوں سے، مسجدوں سے. ان کے اندر ایمانی روح جو بیدار کرتے ہیں، ایمان جو پھونکتے ہیں، روح جو پھونکتے ہیں، ضمیر جو جگاتے ہیں، یہ ملصابہ ہیں. ان سے ان کا تعلق ختم کر لو. اس کے لیے کیا کرنا؟ چھوٹے موٹے غلطیوں کو اچھال کے میڈیا میں، فلاں میں، اس میں ملصابوں کو ذلیل کرنا. اس سے کیا ہوتا؟ عوام علماء سے بدظن ہو کر کے ان سے کٹنا شروع ہو جاتا. یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ ایسے ہو گئے بول کے، نہیں، باقاعدہ پالیسی ہے. یہ
جو کھیلی جا رہی ہے، اور یہ محنت اب سے نہیں 70 سال سے کر رہے ہیں لوگ. اپن بے ہوش ہے، اپن کانوں پہ جو ہے نا چادر لے لیے ہوئے ہے، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، ہم کچھ سمجھنا نہیں چاہتے، ہم جاگنا نہیں چاہتے. اگر کوئی بول رہا بھی تو نا مول صاحب جان دو، مول صاحب ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہو. یہ گڑبڑاں کر کر کے ہم لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ نہ ہم اللہ کے رہے نہ رسول کے رہے. قرآن پڑھنے ہمارے کو تکلیف، اللہ کا کلام پڑھنے ہم کو تکلیف، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. علماء سے کاٹنے کا باقاعدہ ایجنڈا بنا کر کے لے کر آئے ہیں وہ لوگ، جو اسکول بول کے جس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں نا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ نکو بھاگو بول کے، لیکن علماء سے رابطے کے ساتھ رہ کر کے کب کیا کرنا، تعلیم جو غلط تعلیم دی گئی اس کے اندر کیسے درستگی لانا، کیسا علماء کی مجلسوں میں بٹھانا، کیسا اس کے اندر پایا ہوا اندر موجود زہر نکالنا، اس کی فکر کرنا. اس کے بعد آپ اسکول بھیج رہے ہیں تو آپ سمجھ لو کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، ورنہ آپ یہ سمجھ لینا کہ پیسے دے کے آپ اپنے بچے کو دشمن بنا رہے ہو. دیکھ لینا، آپ آزما کے دیکھ لینا، اور ڈائری میں آج کی تاریخ کے ساتھ لکھ کے رکھ لینا، اور آزما کے دیکھ لینا اپنے بچے کو. علماء کی صحبتوں سے کیا ملتا ہے یہ جبھی سے آپ کو معلوم ہوئیں گا. صحبتوں سے دور رکھیں گے، اللہ والوں کی، علماء کی، حفاظ کی، دینی مجالس کی صحبتوں سے دور رکھیں گے تو آپ یقین جانیے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہی بچہ تمہاری گریبان پر ہاتھ ڈالنے والا بنے گا. جس کو پال پوس کے آپ بڑا کر رہے ہو، جس کی ناز اور نخرے اٹھا رہے ہو. خیر، واقعات تفصیلی ہے ترکی کا، میں کبھی پھر موقع سے انشاءاللہ سناؤں گا. لیکن ایک سوال میں آپ لوگوں سے بولا تھا کہ کروں گا، جواب دیں گے آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ بولو، سب تیار ہیں؟ سوال یہ ہے میرا، ہم میں سے کس کو یقین ہے اس بات کا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ جس کو یقین ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. کسی کو اپنے عمل پہ تو بھروسہ نہیں ہے نا بھائی؟ سب کو امید ہے کہ ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، پکی بات ہے. چلو چھوڑ دو. کسی کے دل میں اگر ابھی بھی دو رائے ہے تو بول دو مجھے، ہے کسی کے دل میں؟ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی سفارش کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہے، نہیں تو بیڑا غرق ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ بولو، اور ایک بار بولو. اب میری بات غور سے سننا. جو سفارش کرنے والے ہیں اگر انوچ اللہ کے سامنے پکڑا دیے تو ہمارا حال کیا ہوئیں گا؟ جو سفارش کرنے والے ہیں اگر انوچ اللہ میاں کو بولیں گے اللہ میاں اس کو آپ پکڑ لو، تو آپ کو کون سا بچانے والا آنے والا ہے؟ بولو مجھے. کوئی بچا سکتا حضور اگر سفارش نہیں کریں گے تو؟ کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی حافظ، کوئی نہیں بچا سکتا. یاد رکھ لو، اگر حضور کہہ دیں اللہ سے اللہ جی آپ اس کو پکڑ لیجئے، تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اور آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ملیں گا. اب ذرا قرآن سننا میرا. اللہ کے رسول کس کو پکڑوائیں گے؟ اللہ کے رسول، ہاں، کہیں ایسا نہ ہو اپنے گریبانوں میں آج جھانک لینا، ذرا رات میں بستر اوڑھ کر سوتے وقت میں ذرا ایک مرتبہ سوچ لینا کہ کہیں میں اس میں سے تو نہیں ہوں جس کو رسول اللہ خود اللہ کے سامنے پکڑوا دیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. نبی علیہ السلام فرمائیں گے کل قیامت کے دن، اے اللہ آپ یہ میرا امتی ہے، اس کو آپ پکڑ لیجئے. ہاں، حضور بھی پکڑائیں گے کیا؟ ایسا کون سا ظالم ہوگا جس کو حضور پکڑائیں گے؟ رسول اللہ فرما رہے، قرآن میں وجہ بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زبانی کہلوایا، حضور وجہ بھی پیش کریں گے. وجہ کیا ہوگی؟ ھذا القرآن مہجورا. حضور وجہ بولیں گے کہ اے اللہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے اور ہماری پکڑ ہونے والی ہے نہیں ہے. قرآن کو ہم نے بہت جو ہے نظر انداز کیا دوستو، بہت زیادہ نظر انداز کیا. بڑا ظلم ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے. اس سے زیادہ ظلم جو فلسطین کے بچوں کا ظلم دیکھ کر ہماری آنکھیں برس رہی ہیں، برسنا بھی چاہیے ایک انسان ہونے کے ناطے سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے.
برسنا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ کیونکہ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، شہید ہوگا تو جنت جائے گا، لیکن میرا آپ کا کیا ہوگا؟ ابھی کب تک ہم غفلت برتیں گے؟ ابھی کب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھاگیں گے؟ ابھی کب تک ہم انحراف کریں گے قرآن اور سنت سے؟ دو کوڑی کی چیز سمجھے ہوئے ہم لوگ قرآن کو۔ اماں مری تو قرآن پڑھنا ہے، باپ مرے تو قرآن پڑھنا ہے، ساس مرے تو قرآن پڑھنا ہے، سسر مرے تو قرآن پڑھنا ہے، یا پھر گنڈے تعویذ کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا قرآن کا۔ یہ ہم نے قرآن کو اپنے جو ہے اندرون میں اتارا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، رسول علیہ السلام خود پکڑوا دیں گے، یاد رکھ لو۔ اگر ہم لوگوں نے قرآن آج بھی سینے سے نہ لگایا، آج بھی ہم نے اپنے آپ کو قرآن کو اپنے اندرون میں نہ اتارا، تو پھر سمجھ لینا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جس وقت میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، دنیا میں بھی تم ذلت و رسوائی کا شکار بن جاؤ گے، اور آخرت میں تو رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس مکتب فکر سے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ جا کے اپنے عالم سے پوچھ لیجئے کہ یہ قرآن میں آیت ہے یا نہیں ہے۔ مول صاحب آ کے خالی ہوائی فائرنگ کر کے چلے گئے۔ رسول علیہ السلام باقاعدہ پکڑوائیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ جس کو حضور کی سفارش چاہیے اسے لازم ہے کہ وہ قرآن پکڑ لے اپنے ہاتھ میں، اپنے اندرون میں قرآن اتارے۔ شرم کرنا ہے، حیا کرنا ہے تو اللہ کے واسطے، یہ عمر میں شرم آ رہی مول صاحب قرآن پڑھنا، اب یہ عمر میں کہاں ہوتا مول صاحب؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گناہ سے شرماؤ، فلمیں دیکھنے سے شرماؤ، ڈانساں دیکھنے سے شرماؤ، ناچ گانے دیکھنے سے شرماؤ، اللہ کا کلام پڑھنے سے کبھی نہیں شرمانا۔ ہاں، جو قرآن پڑھنے شرماتا ہے اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ جو اللہ کا کلام پڑھنے جو ہے شرم کو وجہ بناتا ہے، اس سے بڑا ذلیل انسان کوئی نہیں۔ ناچ گانا دیکھنے کے لیے کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ پوتریاں بھی سامنے ہیں، پوترے بھی سامنے ہیں، بیٹے بھی سامنے ہیں، بیٹیاں بھی سامنے ہیں، ناچ دیکھتے ہوئے اسے حیا نہیں آ رہی، ننگا پن دیکھتے ہوئے اسے حیا نہیں آ رہی، تو اس کو بولتے جو ہے نا، جہاں پر شرمانا ہے وہاں نہیں شرما رہا، جہاں نہیں شرمانا ہے وہاں خواہ مخواہ کے شرما رہا۔ اس سے بڑا بے شرم بے غیرت کوئی انسان نہیں ہوگا جو انسان جو ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے شرمائے۔ کوئی بھی عمر ہو آپ کی، بوڑھے ہو گئے ہوں، جوان ہوں، ادھیڑ عمر کے ہوں، 10 کے ہوں، 20 کے ہوں، 25 کے ہوں، 30 40 کے ہوں، 50 60 کے ہوں، 70 کے ہوں، دانت جھڑ گئے ہوں، تب بھی آپ اللہ کا کلام پڑھیے۔ حضرت کی ہی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم کی حضرت کی ایک بات عرض کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت نے ایک جگہ اجلاس میں فرمایا تھا کرناٹک میں کہ بچوں کو تو پھر بھی جو ہے دوسرا اسٹیشن ہے جوانی، جوانوں کو دوسرا اسٹیشن ہے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر والوں کو ایک اسٹیشن ہے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد میں کوئی اسٹیشن، بولو نا، کوئی اسٹیشن نہیں۔ حضرت فرما رہے تھے وہاں پر کوئی اسٹیشن نہیں ہے بڑھاپے کے بعد۔ بچہ ہے، ہو سکتا ہے جوانی میں سمجھ جائے، پڑھ لے، جوان ہے، ہو سکتا ہے ادھیڑ عمری میں پڑھ لے، ادھیڑ عمر کا ہے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں پڑھ لے، لیکن بوڑھا یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھائی میں بھی تھوڑے دن کے بعد پڑھوں گا۔ اس لیے بچوں سے زیادہ ضروری قرآن پڑھنا بوڑھے اور بوڑھیوں کو چاہیے، ادھیڑ عمر کے لوگوں کو چاہیے۔ بڑے ہو گئے تو سمجھتے قرآن معاف، نہیں معاف ہے قرآن۔ کائنات کے اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو حدیث مبارکہ میں نے سنائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے ان لوگوں کو، بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔